حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس کچھ مال یعنی سونا وغیرہ تھا، تو اس نے اسے کہیں زمین پر اسے دفنا دیا۔ تو اس پر کافی عرصہ بیت گیا، اسے اس مال کی طلب یعنی ضرورت دوبارہ پیش آئی۔ تو چونکہ اس پر کافی عرصہ بیت گیا تھا، وہ اسے بہت ڈھونڈنے لگا، مگر اسے وہ مال یعنی جو اس نے دفنایا تھا وہ اسے کہیں بھی نہ مل سکا۔ آخر کار وہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنا وہ سارا واقعہ عرض کیا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جیسے ہی عشاء کی نماز یعنی فرض نماز ادا کر چکو، تو اس کے بعد پوری رات یعنی صبح تک آپ نے نفل رکعات ادا کرنی ہے۔ تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا اور اس عمل کی تکمیل کرنے کی نیت اس نے حامی بھر لی۔ تو اس نے جیسے ہی عشاء کی نماز فرض نماز ادا کی تو وہ نفل رکعات یعنی شروع کرنے لگا۔ تو وہ جیسی اس نے نیت باندھی نفل رکعت کی، وہ ابھی 10ویں رکعت تک نہیں پہنچ گیا تھا کہ شیطان نے اس کے دل میں وہ مال کا وسوسہ یعنی وہ خیال ڈالا۔ تو جیسی ان کے دل پر وہ وسوسہ خیال یعنی پہلی انہوں نے جس جگہ پر مال دفنا دیا تھا، فوراً اس جگہ وہ پہنچا اور اس شخص نے وہاں پر بھی یعنی مال طلب کیا جہاں پر اس نے پہلے دفن کیا تھا۔ تو وہ شخص جیسے ہی اس نے عشاء کی فرض نماز ختم کی تو وہ نفل رکعت کی تکمیل کرنے لگا۔ تو وہ شخص حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سے فوراً جانے لگا اور اس عمل کی تکمیل میں حامی بن لی۔ تو جیسے ہی اس شخص نے عشاء کی فرض نماز ادا کی تو وہ نفل کی نیت کرنے لگا، یعنی اس نے نفل نماز شروع کی۔ تو جیسے ہی اس نے نفل رکعات شروع کی تو ابھی وہ 10ویں رکعت تک نہیں پہنچ گیا تھا کہ شیطان نے اس کے دل میں وہ وسوسہ یعنی وہ خیال ڈالا۔ جیسے ہی اس نے نماز یعنی وہ رکعت ختم کی، وہ فوراً اسی جگہ جا پہنچا اور اس جگہ سے ہی اس نے مال درآمد کیا جہاں پر اس نے پہلے وہ مال چھپایا تھا یعنی اندر دفنایا تھا۔ تو وہ شخص فوراً دوبارہ صبح ہوتی ہی حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوا اور رات کا وہ سارا واقعہ عرض کیا۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اس لیے تو میں نے تمہیں یہ طریقہ یعنی مشورہ دیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ شیطان لعین تجھے اللہ تعالیٰ کا پوری رات عبادت کرنے سے روکے گا۔ مجھے بات معلوم تھی اور میرے اسلامی بھائیوں، اور ایک روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان لعین دوبارہ پلٹ آتا ہے یعنی آ جاتا ہے۔ تو جب دوبارہ اقامت دی جاتی ہے تو شیطان دوبارہ بھاگ جاتا ہے یعنی چلا جاتا ہے۔ تو جب اقامت ختم ہو جاتی ہے
تو شیطان دوبارہ آتا ہے اور نمازوں کے دلوں میں وساوسات ڈالتا ہے کہ وہ چیز یاد کرو، وہ کام یاد کرو۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت احمد رضا مجدد پیر و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماہی بدت، ولی نعمت، اشاہ امام احمد رضا علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانی دل کو نماز یعنی خوش خضوعی سے خالی کرے، اور آپ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات مزید فرماتے ہیں کہ شیطان یعنی مقتدی کے پیچھے کے بالوں کو تھوڑا سا کھینچتا ہے کہ تاکہ انہیں دل میں ری ہونے کا گمان پیدا ہو، اور مزید فرماتے ہیں کہ بعض اوقات شرمگاہ کے اوپر تھوکتا ہے کہ بندے کو یہ گمان یعنی خیال آ جاتا ہے کہ میرا وضو توڑ گیا، یعنی مجھ سے ایک کی طرح قطرہ بہہ گیا ہے۔ تو ہر ممکن کوشش کرتا ہے، تو لہٰذا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ شیطانی چھالوں سے محفوظ رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔